الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیت اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جس موضوع پر اور جس عنوان پر آپ سے بات کریں گے وہ ہے احادیث کی روشنی میں بچوں کی تربیت۔ چونکہ حدیث کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل ہے، لہٰذا آج کے عنوان کا مطلب یہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ اسی طرح بچوں کے تربیت کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کیا تعلیمات دیے ہیں، کیا احکامات دیے ہیں۔ جہاں تک بچوں کی تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کی بات ہے تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو کچھ لوگوں کا ذمہ دار اور نگران بنا دیتا ہے اور کچھ لوگ اس کے ماتحتی میں دے دیتے ہیں، اور پھر یہ نگران اور ذمہ دار شخص اپنے ان ماتحتوں کے ساتھ اپنی وفات تک خیانت اور دھوکہ دہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ اپنے عموم کے اعتبار سے دنیاوی حکمرانوں کو بھی شامل ہے، اسی طرح جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ بھی اس حدیث میں شامل ہیں۔ چنانچہ ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہوتے ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تعلیم اور تربیت ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی اور شرعی طور پر ہمارا فریضہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہم اگر ان کی تعلیم اور تربیت میں کمی کوتاہی کرتے ہیں یا ان کی تعلیم اور تربیت میں ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف ہی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث بھی اپنے عموم کے اعتبار سے دنیا کے ہر ذمہ دار اور ہر مسئول کو شامل ہے، پھر چاہے وہ ملک کا حکمران ہو، چاہے اس صوبے کا حکمران ہو، چاہے کسی شہر کا ذمہ دار ہو اور چاہے کسی گھر کا سربراہ ہو، اور جو لوگ ان کے ماتحتی میں آتے ہیں تو ان ماتحتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے تعلیم اور تربیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ان دو احادیث کو اگر تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انسان سامنے رکھیں تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت
ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ جہاں تک دوسری چیز ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ علیہ السلام کا انداز اور آپ کا اسلوب کیا تھا، تو اس حوالے سے ہم جب احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں بچوں کی تربیت خود بھی فرمائی ہے اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ بچوں کی تربیت کا آغاز ایک مخصوص عمر سے ہوتا ہے، جب بچے کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شعور کے میدان میں قدم رکھتا ہے، تو یہاں سے والدین کی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر شرعی احکامات کا تو بچہ بلوغت کے بعد ہی جا کر مکلف ہوتا ہے، لیکن جو دنیاوی احکامات ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اس کے لیے بلوغت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ مطہرہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو اس وقت یہ اپنے سابقہ شوہر سے کچھ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی، جن میں دو کے نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 حضرت زینب جو ان کی بیٹی تھی، اور نمبر 2 عمر جو ان کا بیٹا تھا۔ یہ دونوں بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی پرورش میں رہیں، اور آپ علیہ السلام نے خود بنفس نفیس ان کی تربیت فرمائی ہے۔ چنانچہ جو بچہ ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا تھا تو کم عمری کی وجہ سے میرا ہاتھ پورے برتن میں گھومتا رہتا تھا، کبھی وہاں سے نوالا لیا، کبھی یہاں سے نوالا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرے انداز میں، شفقت والے انداز میں مجھے کھانے کے آداب سکھائے۔ چنانچہ فرمایا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کریں۔ نمبر 3 اپنے سامنے سے کھانا کھایا کریں۔ یہ بچوں کی تربیت کا انداز ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھانے میں اپنے ساتھ شریک کریں اور یہیں سے ان کی تربیت کا آغاز کریں۔ اگر کھانے کے عمل میں ان کا طریقہ ادب کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، تو اس کی اصلاح کریں، کیونکہ بچے ہمارے اقوال سے، ہماری باتوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا وہ ہمارے اعمال سے اور ہمارے افعال سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہ پابندی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز، روزہ، ان چیزوں کی تعلیم اور تربیت میں تو شاید کچھ وقت لگ جاتا ہے، لیکن جو عام دنیاوی آداب ہے ان کا آغاز بچپن سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے روایات کے اندر، بخاری شریف میں وہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی نے
ایک کھجور کا دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا، کھانے لگے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ دانہ ان کے منہ سے باہر نکال دیا اور فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کا کھجور ہو۔ اب چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان اور اہل بیت کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہوتا، اور اس وقت یہ جو بچے تھے حضرت حسن یا حضرت حسین، وہ شرعی احکامات کے مکلف بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی سے ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بچے شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر انہیں حلال اور حرام میں تمیز آ چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ان واقعات سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کس نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کریں اور کب سے اپنے بچوں کی تربیت کا آغاز کریں۔